اب رب کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، اشفا تشفا، آپ جس کی شفاعت کریں گے میں اسے معاف فرما دوں گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا نہیں جی قیامت میں کسی کی شفاعت نہیں چلنی، بس اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے۔ بالکل کسی کی شفاعت چلنی نہیں، مگر جس کو اللہ اختیار دے گا اس کی شفاعت چلے گی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی الا من اذن لہ، مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ میری امتی و شام کو میری ذات پہ درود پڑھ لو، قیامت کو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے وقت نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ حضور کے قریب ہو جائیں، حضور کی نگاہ کرم ہم پہ ہو جائے، اور قیامت میں اگر حضور کی نگاہ پڑ گئی جس پہ بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کہ وہاں جس پہ نگاہ ہو گئی اس کا تو بیڑا پار ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ درود پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا، لوز موشن لگ گئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب علماء فرماتے ہیں ذرا حدیث پہ غور کریں، نبی پاک جس زمانے میں موجود ہیں اس زمانے میں اطباء بھی موجود ہیں، ڈاکٹر اس زمانے کے حکیم بھی ہوتے تھے، لیکن صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پڑتا سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آتے۔ کسی کا بازو ٹوٹ گیا، بازو کٹ گیا، بازو حضور کی بارگاہ میں لے آئے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، حضور کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں، وہ تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑی پریشانی بھی ہے تو کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں اور حکیموں کے حکیم، طبیبوں کے طبیب بھی ہیں۔ اب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ صحابی گئے، شہد پلایا۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ مرض ختم ہو جاتا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، مرض اور بڑھ گیا۔ وہ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں، کہ اللہ کے نبی جو آپ نے فرمایا وہ کیا، لیکن مرض تو بڑھ گیا۔ حضور نے پھر فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر پلایا، معاملہ اور بگڑ گیا۔ وہ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کام خراب ہو گیا۔ حضور نے پھر کہا شہد پلاؤ۔ تیسری بار وہ صحابی گئے، شہد پلایا، معاملہ اور بگڑ گیا۔ وہ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 3 مرتبہ آپ کے فرمان کے مطابق شہد پلا رہے ہیں، لیکن معاملہ صحیح ہونے کی بجائے بگڑ رہا ہے۔ تو حضور نے جلال میں فرمایا میرے رب کا فرمان سچ ہے، تیرے بھائی کے اندر خرابی ہوگی، میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہد کے بارے میں، فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو رب کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا مرض جھوٹا ہے، جا پھر اسے شہد پلا۔ وہ صحابی 4تھی مرتبہ گئے، اب جب شہد پلایا تو بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا اس حدیث کو بغور ایمان دوبارہ ملاحظہ کریں۔ ہماری روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ایک دن دوائی لیتے ہیں تو آرام نہ آئے، ہم دوسرے دن جا کے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی بدل دو، آرام کوئی نہیں آیا، کوئی ٹیکا شیکا لا دو، ڈاکٹر انجیکشن لگا دے گا، دوائی دے دے گا۔ اگر دوسرے دن بھی آرام نہ آئے ہم ڈاکٹر بدل دیتے ہیں کہ یار اس ڈاکٹر کو گئے ہیں علاج نہیں ہوا۔ تو نبی کریم کے صحابہ کا یقین، ایمان اور عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار گئے، حضور نے کہا شہد پلاؤ، آرام نہیں آیا، پھر حضور کی بارگاہ میں دوسری بار، تیسری بار، ایون کہ 4 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رستہ بدلا نہیں۔ صحابی جانتے تھے شفا ملے گی تو یہیں سے ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو صحابہ نے کیا درس دیا کہ جو چاہے کچھ ہو جائے، عقل مانے یا نہ مانے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہو، وہاں سے کرم ہوگا۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کہے دل سے، کم از کم دل سے تو پکارو نا، اوپر سے نہیں۔ اور ایمان کا تو تقاضا زبان اور دل سے ہے کہ حضور سے محبت کی ہے، دعویٰ کرتے ہو زبان سے، تو دل پہ اس دعوے پہ قائم بھی رہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ حکمت کی بات یہاں فرمائی گئی کہ وہ جو صحابی تھے نا،
حالانکہ طبیب کہتے ہیں شہد جو ہے نا یہ دست لگاتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس کو کھانے سے انسان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہوگا، لوز موشن لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں حضور کے بار بار فرمانے سے اللہ نے اس صحابی کے لیے اس شہد میں اس دست کا بھی علاج عطا فرما دیا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ حضور جو کہہ دیتے ہیں رب اپنے حبیب کی رضا کے لیے اسے کر دیتا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے کیا ہے، ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے، کسی کی طبیعت گرم ہے، اب کسی کو شوگر ہے تو شہد میں ہے تو شفا، لیکن میٹھا زیادہ کھانا شوگر والے کے لیے بیماری ہے، تکلیف کا باعث ہے، اب وہ جناب کھائے جائے تو یہ اپنی بیماری ہے۔ اب یہاں حکمت عملی کو استعمال کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ بس میں نے حدیث پڑھ لی اس کے مطابق، پھر آب و ہوا کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم ایسی احادیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے طور پر طبیب کے حوالے سے ہوں تو اپنے طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد اسے استعمال کریں، خود سے استعمال نہ کریں، ہو سکتا ہے معاملہ بگڑ جائے تو ہمارا جو اعتقاد ہے حدیث کے بارے میں وہ کمزور نہ پڑ جائے، تو یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو عقیدے ہیں اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر حال میں نظر مدینے والے کی طرف رکھنی ہے، التجا وہی کرنی ہے، انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نحل۔ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ اس جمعرات کو ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کی طرف سے جو ہمارے اجتماعات میں بیانات ہو رہے ہیں وہ شہد کی مکھی کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے شہد کی مکھی کا ہمارے اجتماع سے کیا تعلق، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم یہ آیت سنتے ہیں نا عموماً ہمارا ذہن اپنی باڈی کی طرف جاتا ہے، ہم اپنی آنکھوں کو نعمت سمجھتے ہیں، ہاتھوں کو نعمت سمجھتے ہیں، سانس لینے کو نعمت سمجھتے ہیں، پیروں کو، یہ بھی نعمت ہے، لیکن کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے اور آپ کے لیے نعمت ہے۔ ایون کہ ہمارے منہ میں تھوک ہے نا، ہم اکثر تھوکتے رہتے ہیں، اسے سلائیوا بولتے ہیں، یہ تھوک اتنی بڑی نعمت ہے، اگر کسی کا تھوک بننا بند ہو جائے وہ بندہ بول ہی نہیں سکتا، اس کی زبان چلے گی نہیں۔ گویا یہ تھوک گریس کا کام کرتا ہے کہ ہمارے منہ چلتا ہے، ہماری زبان سے الفاظ تلفظ ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو نعمت ہے، لیکن کھانے کا جسم سے خارج ہو جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ہسپتال جائے نا تو اکثر لوگوں کا مثانہ بند ہو گیا جی، یورین نہیں آ رہا، پیشاب نہیں آ رہا، تو یہاں انہیں نالیاں لگی ہوتی ہیں، تو کس طرح حالات ہوتے ہیں، تو ہر چیز نعمت ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی والذی خلق لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اور بعض جگہ فرمایا جو کچھ بھی زمین میں ہے اے میرے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو اگر میرے لیے پیدا کیا ہے، آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ ہر چیز میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، نعمت ہے۔ اب شہد کی مکھی کی جو بات ہوئی تو 20 مئی جو آنے والی ہے، یہ 20 مئی ورلڈ انٹرنیشنل طور پہ بی کے طور پہ منایا جاتا ہے، شہد کی مکھی کے نام سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ ساری باتیں ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دی، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے نہیں جیسے پڑھنا چاہیے، حدیث کی طرف اس طرح لگاؤ نہیں جیسا ہونا چاہیے تاکہ حضور کے فرامین سمجھ میں آئیں، ہم اس طرح پڑھتے نہیں۔ تو سائنس نے ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے قرآن میں ایک پوری سورت نحل شہد کی مکھی کے نام سے کیوں موجود ہے۔ اب جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو تحقیق کے بعد وہ ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شہد کی مکھی کا اس دنیا میں اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر یہ شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں، مر جائیں، تو 4 سال کے اندر تمام نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ شہد کی مکھی کے ساتھ انسان کی نسل کا تعلق کیا ہے بھائی، کیسے ختم ہو جائے گی؟ اب اس کی تحقیق سنیے۔ سائنس کہتی ہے، اور ہم نے خود بھی کئی بار دیکھا ہوگا کہ شہد کی مکھی پھلوں پر اور پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی اور تتلی یہ اکثر پھولوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، باغات میں نظر آئیں گے۔ جب یہ کسی پھول پر بیٹھتے ہیں تو پھولوں کے اندر پولینیشن ہوتا ہے، اس کے کچھ ایسے ذرے ہوتے ہیں جو اس مکھی کے پیروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس تتلی کے پیروں کے ساتھ لگتے ہیں۔ اب ایک پھول سے اڑ کر جب وہ مکھی کسی دوسرے پھول پر جا کر بیٹھتی ہے
تو اب اس کے ساتھ جو اجزاء وہاں سے آئے تھے اس پھول میں ملنے سے نئے پھول پیدا ہوتے ہیں، نئی نسلیں بنتی ہیں پھولوں کی، جس سے اس جہان میں پودے پھول یہ بڑھتے ہیں۔ اور سائنس کہتی ہے دنیا کے 80% درخت، 80% پودے یہ شہد کی مکھی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب 80% پودے بننا بند ہو جائیں گے تو آکسیجن کم ہو جائے گی، جب آکسیجن کم ہو جائے گی تو سانس میں پرابلم آئے گی، سانس نہیں آئے گا تو بندے مر جائیں گے۔ تو اس طرح یہ شہد کی مکھی اور اللہ کے کیڑے مکوڑے، یہ تتلیاں ہمارے لیے اتنا بڑا فائدے کا سامان ہے کہ زندگیاں بچا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے گلوبل وارمنگ کا، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، سردیوں میں سردی نہیں پڑ رہی، گرمی ہے تو گرمی شدید سے شدید تر ہو رہی ہے، یعنی عموماً جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کام ہو رہا ہے۔ اب جو سبزی سردی کے موسم میں پکنی تھی، اس کو جتنی ہیٹ چاہیے تھی یا جتنی ٹھنڈ چاہیے تھی وہ نہیں ملی، تو کیا ہوگا؟ وہ صحیح طرح پک نہیں پائے گی، اس میں غذائیت نہیں آئے گی۔ یا آج انسان نے ترقی کر لی ہے کہ سردیوں والے پھل وہ گرمیوں میں اگا رہا ہے، پلاسٹک کے ساتھ کوٹنگ کر کے، بڑا جدید نظام ہے، پھل تو پکتا ہے، رنگ بھی ویسا ہوتا ہے، لیکن وہ غذائیت جو اللہ کریم اس پھل کو اپنے وقت پر پیدا کر کے پیدا کرتا ہے وہ اس پھل میں نہیں۔ پھر آگے کیا ہو رہا ہے؟ سپرے بڑے ہو رہے ہیں، کیمیکل کھادیں اتنی ہیں کہ وہ چیزیں زہریلی ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خوراک میں اب وہ اثر نہیں رہا۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو شہد کی مکھی کو اللہ پاک نے قرآن میں کچھ نصیحت اور وصیت فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 68 سے 69 میں آئیں تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب وحی کا معنی وہ وحی نہیں جو انبیاء کی طرف ہوتا ہے، یہاں وحی سے مراد ہے اس کے دل میں بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، درختوں پر اپنے گھر بنائے اور چھتوں پہ اپنے گھر بنائے۔ اب جو چھوٹے بچے یہ تو نہیں جانتے، لیکن جو بڑے دو یہاں موجود ہیں، آج سے 15-20 سال پہلے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا تو جگہ جگہ گلی محلوں میں درختوں پر شہد کی مکھی کے چھتے لگے ہوتے تھے، اور عموماً گرمیوں میں شہد کی مکھیاں ٹوٹیوں کے پاس آ کر، نلکوں کے پاس آ کے پانی پیتی تھی۔ اب اگر دیکھیں تو ایسا ماحول نہیں، کیونکہ وہ شہد کی مکھیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں، ان کی جو افزائش ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی مکھی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں یہ شہد کی مکھی چھوٹی سی، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ اس کو اللہ نے اتنا ذہن عطا فرمایا ہے، یہ ذہین ترین ہے، بلکہ یہ انجینئر ہے، اور اس کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ یہ اپنا جو چھتا بناتی ہے نا وہ گھر، اس میں ہزاروں خانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ہزاروں خانوں کو چیک کریں نا تو ہر خانہ بالکل دوسرے خانے کے برابر ہوگا۔ یہ نہیں ایک بڑا بن گیا، ایک چھوٹا بن گیا، ایک ٹیڑھا جا رہا ہے، ایک ادھر۔ اور کمال کی بات ہے اس میں سے ہر ایک خانے کے 6 کونے ہوتے ہیں۔ اور ریاضی جو بندہ پڑھتا ہے نا، میتھ جاننے والا، وہ کہتا ہے کہ میتھ کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو 6 کونوں والا خانہ ہوتا ہے اس کے اندر کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ جگہ کم گھیرتا ہے اور اس کے اندر چیز زیادہ آتی ہے، سٹور زیادہ ہوتی ہے۔ اور شہد کی مکھی یہ ہر خانہ 6 خانوں والا بنتا ہے، اس کے 6 کونے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر وہ شہد کو جمع کرتی ہے۔ وہ کس طرح جمع کرتی ہے؟ جو آیت ہم نے بھی ملاحظہ فرمائی، اس کی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تو کھا پھلوں میں سے اور اس رستے پر چل جو نرم نرم رستہ تیرے رب نے تیرے لیے بنایا ہے، اور پھر اللہ تیرے اندر سے ایک ایسی رطوبت نکالتا ہے جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو یہ لوگ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ انسان تو غور کیوں نہیں کرتا کہ ایک مکھی کو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے؟ اب ان کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ پوری پلاننگ سے کام کرتی ہے۔ ان کا جو جتھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے جس سے یہ کہتے ہیں رانی مکھی، جو سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے پورے شہد کی مکھیوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگانی ہوتی ہیں۔ اور ڈیوٹیاں یہ نہیں کہ ہر مکھی بس شہد بناتی ہے، کچھ مکھیاں ایسی ہیں جن کا کام ہے اس چھتے کو تیار کرنا، یعنی مستری مزدوروں والا کام، وہ بس چھتا بناتی ہیں۔ کچھ مکھیاں وہ ہیں جو باغوں میں جائیں گی اور وہاں سے پولن، وہ جو پودوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے اگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے اندر نگلے گی، اور اس کے ساتھ اس کے اندر کراپ کے نام کے اللہ نے ایک تھیلا بنایا ہوتا ہے جس میں وہ شہد کے طور پہ جمع کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر 2 تھیلی ہیں، ایک غلاظت والی جو کھاتا ہے وہ ہضم ہوتا ہے باہر، اور ایک تھیلی ایسی جس میں وہ شہد کے لیے سٹور کرتی ہے۔ اب وہ شہد بناتی نہیں، اب وہ جب باغوں سے لا کر
تو چھتے کے اندر کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کام شہد بنانا ہے. اب وہ اپنے منہ سے وہ جو پولن اکٹھا کیا ہوتا ہے ان کے منہ میں ڈالتی ہیں. اب وہ لوگ شہد بنا کے تو اس چھتے کے اندر جمع کرتی ہیں. پھر ساتھ وہاں پر کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جب ایک کھانے کے اندر وہ شہد بھر دیتے ہیں نا، اب وہ اپنے پر مارتے ہیں. پر مارنے سے جو اس کے اندر اضافی پانی ہوتا ہے نا وہ باہر گر جاتا ہے. اب صرف اور صرف گاڑھا پانی اندر جمع ہے. اور پھر دوسری ٹیم کیا ہوتی ہے، جب وہ شہد بننے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے اوپر موم کی کوٹنگ کر دیتی ہے کہ اب شہد باہر نہ گرے. اور ساتھ ہی ساتھ اس چھتے کے اوپر 3-4 ایسی مکھیاں ہوتی ہیں جو دربان ان چوکیدار کا کام کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، اگر کوئی مکھی، پہلی بات تو یہ کہ جتنی مکھیاں شہد کی ہیں ایسی نفیس اور پاک ہیں، یہ گندگی پر بیٹھتی ہی نہیں. اگر کوئی غلطی سے گندگی پر بیٹھ کے چھتے کی طرف آئے تو یہ اسے روکتی ہیں، باہر چل، پہلے جا کے پاؤں صاف کر کے آ. وہ جو شہد میں اور آپ کھا رہے ہیں اتنا پیور، اتنا خالص، اتنا صاف، کبھی چھتے سے نکلتا دیکھیں تو اس میں ایک ذرہ بھی مٹی نہیں ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر جانے کے لیے اس شہد کو کتنے پروسیجر سے گزارا. مکھیاں کتنے پھلوں سے، کتنے پھولوں سے کڑوا، کسیلا، میٹھا رس چوستی ہوں گی، پھر آگے ڈیلیور کرتی ہوں گی، وہ آگے اسے بناتی ہوں گی، پھر اس کی حفاظت کرتی ہوں گی، پھر جا کے وہ شہد میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، وہ ہم اسے کھاتے ہیں. وہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے تمہارے لیے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب بھی ہے، اگر تھوڑی ضعیف روایت کے اعتبار سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی مکھی سے پوچھتے، شہد کی مکھی یہ تو بتا تو مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس پیتی ہے، کچھ پھل کڑوے ہوتے ہیں، کچھ کھٹے، کچھ کسیلے، کچھ میٹھے، کچھ ترش، یہ بتا ان سب پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ حالانکہ پھل تو الگ الگ ہیں. وہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی، اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے، جب ہم چھتوں سے نکل کر باغوں سے شہد بنانے کے لیے رس چوس کر چھتے میں واپس آ رہی ہوتی ہیں، ہم آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں، اس درود کی برکت سے اس میں شفا آتی ہے اور مٹھاس آ جاتی ہے. تو یار دیکھو اس مکھی کو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہے. آیت میں اللہ نے فرمایا اپنے گھر پہاڑوں میں بناؤ، اپنے گھر درختوں پہ بناؤ اور چھتوں پر، اور جس ترتیب سے فرمایا آج آپ جا کے دیکھ لیں تو شہد کی مکھی کے سب سے زیادہ چھتے آپ کو پہاڑوں میں ملیں گے، اس سے کم درختوں میں، اور سب سے کم آپ کو آبادیوں میں ملیں گے. تو وہ شہد